سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھوائی ہے۔ پڑھو، بار بار پڑھو، زبان سے کہو ان الفاظ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف عبادت تیری، مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے کہ او فلاں مدد کر، بس تجھی کو کہتے ہیں تو مدد کر، ایاک نستعین۔ دیکھیں عربی کی ایک چھوٹی سی میں یہاں بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، مزہ آئے گا آپ سنیں گے۔ دیکھیں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کا معنی تیری، آپ کی، اور اسی طرح نستعین کا، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی جملے ٹھیک ہیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اور بہت ساری آیات میں الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہوگا کہ تجھ سے، تجھ کو، وہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جب یہ ایا کا لفظ لگتا ہے نا، اس کی وجہ سے کلام کے اندر نا ایک خاص قسم کا زور اور خاص قسم کی تخصیص پیدا ہو جاتی۔ جیسے آپ کو کوئی چیز پسند ہے، دوسرا پوچھ رہا ہے بھی ان میں سے کیا چاہیے، آپ انگلی رکھ کے کہتے ہیں بس یہ ہی چاہیے، بس یہ دو، اور نہیں کچھ دو، بس یہ ہی والے معنی ہے ایاک کے، ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نعبد کا یوں کہو، کیونکہ نعبد کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ جائیں تیری بھی کرتے ہیں کسی اور کی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایاک کو پہلے ذکر کیا، ایاک نعبد، اب ترجمہ ہوا تیری ہی، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی اور سے نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یہ ہی، اس کا کیا مطلب؟ کوئی اور نہیں، تو پھر جب آپ نے کہا تیری ہی، یعنی تیرے غیر کی نہیں۔ اور پھر جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ تجھ ہی سے، اب اگر مدد مانگیں گے تو تجھ سے، اور اگر عبادت کریں گے تو تیری، بھروسہ کریں گے تو تجھ پر، شکر کریں گے تو تیرا، متوجہ ہوں گے تو تیری طرف، دعائیں مانگیں گے تو تجھ سے، امیدیں لگائیں گے تو تجھ سے۔ یہ الفاظ کے مطالب و تراجم کیا بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بتلایا جا رہا ہے کہ بس میری ذات اور صفات یہ میرا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ غیر کو دے دے۔ صحابہ کرام اس قدر احتیاط کرتے تھے، آپ احتیاط کا عالم دیکھیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی لاٹھی یا کوئی کوڑا جس سے جانور کو چلاتے ہیں نا، وہ چھمکی بھی ہم کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتا نا، وہ خود اتر کے لیتے تھے، کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے کچھ، حالانکہ یہ وہ والا سوال نہیں بنتا اور یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ احتیاط کا عالم دیکھیں، وہ اس چیز کا بھی سوال نہیں کیا کرتے کہ ہمارا دل کہیں غیر کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، غیر کی طرف جھک نہ جائے۔ تو سب سے پہلا ظلم حرام ہے، اور پہلا ظلم کیا؟ ظلم کی ڈیفینیشن میں نے کیا کی ہے، کوئی بتائے گا جو شروع میں بیٹھے ہیں؟ بالکل بیان کے شروع میں نے شرک کی، ظلم کی تعریف کی۔ ہاں، جس کا جو چیز جہاں کی ہے اس سے ہٹا کر اس کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھ دینا، حالانکہ وہ وہاں کے لیے بنی نہیں ہے، وہ وہاں کے لیے نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جو حدود باندھی گئی ہیں عمل کرنے کی، ان سے آگے نکل جانا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو عبادت، سجدہ کرنا، دعائیں مانگنا، مدد مانگنا، امیدیں لگانا، سوالات کرنا، اور جو ہے عزت کی طلب رکھنا، ذلت سے بچنے کی طلب رکھنا، جنت مانگنا، جہنم مانگنا، جہنم سے بچنا، پناہ مانگنا، بیٹیاں مانگنا، بیٹے مانگنا، یہ کس کا حق ہے؟ بس اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور سے کہتے ہیں، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ اس لیے پرانے حکیم اور ڈاکٹر دیکھ لیں، پرانے، انہوں نے اپنے
نسخے کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہوا شافی. ہوا شافی کا کیا معنی ہے؟ ہوا وہ، الشافی شفا دینے والا، ہوا شافی وہ شفا دینے والا. ایک ڈاکٹر اور طبیب بھی اپنے نسخے پر، اپنی پرچی پر یہ لکھواتا تھا کہ ہوا شافی. یہ عقیدہ بنا کہ شفا دینے والا وہ ہے. میں میڈیسن لکھ رہا ہوں، دوا لکھ رہا ہوں، اس میں شفا نہیں ہے. اگر اس میں شفا ہوتی تو کبھی بھی کوئی یا مالدار یا جس کو میڈیسن مل جاتی ہے بیمار نہ ہوتا، کوئی مرتا نہ. وہ کہتے ہیں جان بچانے والی ادویات، جان بچانے والی میڈیسن، وہ صرف اللہ بچاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا.